امریکہ کے جاری مسلسل حملوں کی وجہ سے ایران کو بے پناہ بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ بات تسلیم کرنے کی ہے کہ ایران اگر جو ہے براہ راست امریکہ کو کوئی بہت بڑا فوجی دھچکا نہیں پہنچا سکا تو کم از کم اس نے جو ہے امریکہ کے عرب حلیف ممالک کی زندگی کو جیرن کر دیا ہے۔ آپ نے ہرمز کی بندش کے بعد جو ایرانی پروکسیز ہیں، یمن کے حوثی، وہ باب المندب کو جو ہے بند کرانے کے لیے کوشاں ہیں، اس کوشش میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، ان کی ناکہ بندی کتنی مؤثر ہوتی ہے ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن اس سے ڈسٹرپشن بہت بڑی ہوگی۔ اور پہلی مرتبہ جو ہے سعودی عرب جو آپ نے ہرمز کے بعد جو ہے باب المندب پہ جو ہے بہت اپنی برآمدات کا، تیل کی برآمدات کا انحصار کرتا تھا، وہ متاثر ہوگا۔ ایران کا یہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے جسے وہ مسلسل استعمال کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹرمپ کارڈ کے استعمال سے کیا وہ جنگ کا جو نقشہ ہے اپنے حق میں بدل سکتا ہے؟ یہ ابھی دیکھنا ہے۔ عرب ممالک کو ہدف بنا کر یقیناً ایران نے جو ہے جو ایک بد اعتمادی کی خلیج ہے عرب دنیا کی اور ایران کے درمیان، اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بھی آپ ہمیں ایک خدشہ اس بات کا ہے کہ ایران کے خلاف کل کو جو ہے کوئی بڑا جو ہے ایک فوجی اتحاد یا کوئی فوجی محاذ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران کی برنک مین شپ فی الحال جو ہے اس نے جو دباؤ پورا جو ڈالا ہوا ہے وہ عرب ممالک کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور جو ایک کہتے ہیں کہ جو ریس اگینسٹ ٹائم ہے اس کا جو پورا دباؤ ہے وہ امریکی قیادت کے اوپر ہے، صدر ٹرمپ کے اوپر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ایران کی خواہش ہے کہ جی آپ نے ہرمز کو اس نے ڈومینیٹ کرنا ہے، اس پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، کیا اس کے لیے خطے کے ممالک تو چھوڑیں، دنیا تیار ہوگی؟ اور اگر وہ تیار نہیں ہوتی تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیچیدہ صورتحال ہے مزید کتنی پیچیدہ ہوگی، اور کیا اس میں کچھ کہتے ہیں کوئی بہتری کی کوئی امید ہے؟ بہت بہت شکریہ خالد چشتی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یمن کے حوثی جو ہیں وہ باب المندب کو بند کروانے کے لیے کوشاں ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے سعودی عرب کو براہ راست جنگ میں دھکیل سکتی ہے، یا وہ جو ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے اب تک وہ کرتا رہے گا؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے بلایا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا افیکٹولی وہ مینیفیسٹ کر پائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہم، کہہ رہے ہیں کہ ہم باب المندب کو بلاک کر دیں گے، یا سعودی عرب کو کا گھیراؤ کریں گے، یا سمندری ناکہ بندی کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال، کیونکہ ایرانین کوسٹ سے وہ دور ہیں، انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں، اور بیچ میں ان کو صومالی لینڈ سے گزرنا یا اس کی کوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے جو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس اسلحے کی سپلائی یا کنٹینویشن یا کمیونیکیشن انٹیلیجنس نیٹ ورک پر، اور نسبتاً جو ابھی تک خبریں ہیں، وہ ایران پر ڈیپینڈنسی ان کی زیادہ ہے۔ ان کی ہم، قابلیت کو مکس نہیں ہمیں کرنا چاہیے ایران جیسی صلاحیت۔ ایران اپنا کوسٹ ہے، وہ تقریباً 45 سالوں سے 47 سالوں سے وہ انڈیجنائزیشن پہ زور دیتے آئے ہیں۔ عراق کی اور ایران کی جو 8 سالہ جنگ ہوئی، تقریباً کہا جاتا ہے 10 لاکھ ایرانی شہید یا جان سے گئے۔ وہاں پر انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا انڈیجنائزیشن کے اوپر، خود انحصاری، کیونکہ ساری دنیا نے تقریباً عراق کا ساتھ دیا تھا صدام حسین کا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 13 سال بعد ان کو بھی دنیا سے بھیج دیا۔ موسٹلی ایرانیوں نے اس وقت سیکھا تھا کہ خود جنگ کیسے لڑنی ہے۔ وہ لیکن وہ کوسٹ تک زیادہ ہیں، باقی وہ یوز کرتے ہیں پراکسی انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے، اپنا بارگیننگ لیوریج کے لیے، ہم، تھریٹ کو اور ڈسٹرکشن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ ہیوتیز ہوں۔ تو یہ ہم، دیکھنا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ہیوتیز کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ باب المندب کو بلاک کر سکیں۔ ہاں، لیکن ایک بات پہ میں ایگری کروں گا کہ یہ جو شپنگ لائن ہوتی ہے یہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیولین شپس ہوتے ہیں، یہ کوئی ملٹری جہاز نہیں ہوتے جو خطرے سے آبویسلی عادی بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جب اس طرح کی کوئی لانچر فائر ہو یا کوئی ڈسٹرکشن کسی شپ کو ہو جائے تو ایک فیئر پھیل جاتا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو مالکان ہوتے ہیں شپنگ لائن کے، وہ خوفزدہ ہو کر اپنے شپس روک لیتے ہیں۔ ہم، نمبر تھری، انشورنس بہت بڑھ جاتی ہے، پروہیبٹیو ہو جاتی ہے۔ نمبر فور، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کرو انکار کر دیتا ہے جو شپنگ لائنز کا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے اس ایریا میں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ 100 جہاز جیسے وہاں سے ایران کر رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز میں یہ کر رہا ہے کہ 10 جہاز گزرتے ہیں، وہ آلموسٹ 10 کو نشانہ بناتا ہے جو وائلیٹ ہم۔ کرتے ہیں ایران کے پرسپیکٹو۔ یہاں وہ نہیں ہوگا۔ یہاں اگر 100 میں سے 2 یا 3 کو بھی کرے تو وہ ڈیٹرنس پھیلنے کی ضرور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی ہیوتیز کی کیپیسٹی ہے، بیکاز ایئر سرویلنس بھی نہیں ہے، آپ ٹائملی بالکل صحیح انٹیلیجنس بھی نہیں ہے۔ کہا، مگر خالد صاحب ڈسٹرپشن تو پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے اب بہت انحصار کرتا ہے باب المندب پہ اپنی برآمدات کے لیے۔ اچھا، آپ کے خیال میں جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے پروکسیز پہ ایران جو انحصار کرتا ہے، حوثی اس کے پروکسیز ہیں، سب جانتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں پچھلے چند سال میں انہوں نے کوشش بھی کی ان کو کہ وہ خود وہاں پہ مقامی طور پہ، میں پڑھ رہا تھا کہ جی ڈرون بنا سکیں، اپنا کچھ اسلحہ بنا سکیں، صورتحال ہے۔ کیا ایران کیا ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کر پائے گا اگر سعودی عرب جو اب تک بڑا نیوٹرل رہا، غیر جانبدار اس کا کردار رہا،
تو اس پہ پریشر بلڈ کر کے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی اجازت کے بغیر تو حوثیوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوگا۔ عامر صاحب، ایران اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کی شپنگ لائن یا کس کا بحری جہاز گزر رہا ہے، ہاں۔ وہ سگنلنگ کر رہا ہے امریکہ کو کہ چاہے میرا کوئی دوست یا عرب ملک بھی تمہارے پیچھے چھپ کے آئے گا تو وہ بھی اتنا ہی ٹارگٹ بنے گا۔ میں اگزامپل کے لیے سپورٹ لیتا ہوں، عمان میں جو ٹریفک ہوئی تھی پچھلے دنوں، جو سیز فائر کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جہازوں پر، قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ جہاز گزر رہے تھے عمانی کوسٹ کے ساتھ ساتھ، ہگنگ دی عمانین کوسٹ۔ تو جب وہ گزر رہے تھے، بنیادی طور پر وہ ایک قسم کی پیٹرنیج تھی امریکہ کی تھرو عرب کنٹریز اینڈ عمان کے شپنگ لائن کو عمان اپنی کوسٹ کے قریب سے گزرنے دے، تاکہ ایران کا جو انفلوئنس تھا اسٹیٹ آف ہارمز پر اس کو ڈیفلیٹ کیا جا سکے۔ ایران نے ایک متھ کریٹ کی تھی کہ اٹس اے نو گو ایریا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو گو ایریا بنا دیا جائے بائی سیئنگ کہ ایران کا ہولڈ صرف جو اپنا کوسٹ ہے، اس کا جو اپنے سدرن سائڈ ہے وہی ہے، وہیں تک ہے۔ لیکن ایران نے اپنا ریزالو دکھایا کہ نہیں، اینی شپنگ لائن میری مرضی کے بغیر، میرے اپروو کیے روٹ کے اوپر اور میرے کوارڈینیشن کے بغیر نہیں گزرے گی۔ ایران اب یہ نہیں چاہ رہا کہ سعودی عرب سے کنفرنٹیشن میں چلا جائے، لیکن ایران یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کو یہ ثابت کیا جائے کہ اس ایریا میں میری منوپلی ہے، میری اجارہ داری ہے، میری مرضی کے بغیر نہیں آئے گا، تاکہ نیگوسیشن کا لیوریج بڑھایا جائے۔ ایران یہ بھی یہ آپ سمجھتا نے ہے بڑا اہم نقطہ بتایا، لیکن ایک بڑا ڈسپیرٹی اگر آپ دیکھیں کہ طاقت کا جو عدم توازن ہے وہ امریکہ کے حق میں بہت زیادہ ہے، طاقت کا وہ جو ہے ڈسپیرٹی ہے بہت زیادہ۔ ایران کب تک یہ برنکمین شپ جو ہے یہ کر پائے گا، اور اس کے جواب میں کیا امریکہ بہت زیادہ سٹیکس بڑھا سکتا ہے؟ امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ دیکھیے عامر صاحب، جنگیں جب بھی لڑی جاتی ہیں ایک ہائپوتھسائز کیا جاتا ہے دشمن کو کہ کہاں تک دشمن کی ٹالرنس ہے، اور ہاں۔ ایسکلیشن بڑھائی بھی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ لیڈر آف ایسکلیشن کو اوپر لے جائیں دشمن کی صلاحیت سے یا اس کے ریزالو سے یا اس کے حوصلے سے۔ امریکہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت اسلحہ ابھی بھی ہے، ملٹری آرسنل بہت ہے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور امریکی ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان لمیٹڈ اینڈ پرولونگ جنگ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی، ایران کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ ایران کے پاس تو تباہ کرانے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے۔ اب پہلی دفعہ عامر صاحب میں ان کا بومنگ پیٹرن دیکھ رہا تھا پوری جنگ کے اندر، جتنا میں فالو کر سکا، مجھے کوئی بومنگ میں آرکیسٹریشن نظر نہیں آئی، جس کو کہتے ہیں نا سینرجی نظر نہیں آئی۔ سینرجی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی پیٹرن کے تحت ڈسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ بجلی گھروں کو لیں، چاہے پانی کو لیں، چاہے راکٹ لانچرز کو لیں، چاہے ملٹری کمپاؤنڈز کو لیں، کچھ بھی لیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک کو لیں، وہ پیٹرن ہی نظر آیا۔ انہوں نے پورا رینڈم بومبنگ کی تھی، کسی کنورجنس کے لیے نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ابھی جو بمباری ہوئی ہے چند دنوں سے چل رہی ہے، یہ مجھے آرکیسٹریٹ اور ویل آرگنائز اس طرح لگ رہی ہے کہ انہوں نے along the coast کر رہے ہیں تمام ان سٹیشنز پر یا ان ہائیڈنگ پلیسز پر جن سے ایران سٹیٹ آف ہارموز کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ پیچھے جو بیک اینڈ پہ پورا جو ملک ہے آلموسٹ پاکستان سے دگنا ہے، اسرائیل سے 70 گنا بڑا ہے، اتنی سپیس کو تو میں بومنگ کر کے انہیلیٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عراق 4 گنا چھوٹا ملک تھا ایران سے۔ تو اگر ہم وہ کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا ہے امریکہ کہ میں پورے ایران میں وہ لیول آف ڈسٹرکشن یا فیئر یا ڈیمیج نہیں کر سکتا کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ وہ سمجھتا ہے، پہلی دفعہ جو میں بومنگ پیٹرن دیکھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی اس کیپیسٹی کو میں نلیفائی یا نیوٹرلائز کر دوں جس سے وہ اسٹیٹ آف ہارموز کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایران تو چاہتا ہے اسکلیٹ کیے رکھنا ان بٹوین وار اینڈ پیس، وہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر ٹائم از رننگ آؤٹ تو اٹ از رننگ آؤٹ فار امریکن پریزیڈنٹ اینڈ نیتن یاہو، کیونکہ ان یہ کو جو پتا آپ نے ہے۔ کہا کہ بڑا جو ان کی بومنگ کا پیٹرن امریکنز کا تبدیل ہوا ہے، آپ کے خیال میں وہ اثر بھی کرے گا کہ وہ جو کوسٹل لائن کو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس سے ایروڈ ہوں گی جو ملٹری پاور ہے ایران کی؟ دیکھیے پہلی دفعہ انہوں نے کل رپورٹڈلی B-1 بامبر یوز کیا ہے، اس کی کیپیسٹی میسو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1985 کا جہاز ہے، لیکن عامر صاحب یہ بھی یاد رکھیے وہ تقریباً 70,000 پاؤنڈ، رفلی اباؤٹ 30,000 کلو گرام بومنگ ٹنیج اٹھا کے لے جاتا ہے، کچھ انسائڈ دا بیلی، کچھ ایکسٹرنل بامب۔ اس کی رینج یہ دنیا کا نہیں، امریکہ کا یہ واحد بامبر ہے جو سپر سونک بھی ہے۔ تو پہلی دفعہ اس کو استعمال انہوں نے کیا ہے ایفرٹ اکانومائز کرنے کے لیے، اور وہ بڑے لیتھل بام لے کے جا سکتا ہے ڈسٹرکٹیو، اور یہی بنکر بسٹر اور ڈیزی کٹر جن کی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں وہ پھر اس سے لے جا سکتے ہیں۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو ایک اپنے لیے اکنامیکل کرے اور دشمن کے لیے موسٹ ڈسٹرکٹیو کرے ایران کے لیے، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ آیا وہ کر سکے گا کہ نہیں، ڈے 1 سے عامر صاحب ایران کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی ہوائی حملہ ہوا وہ امریکہ اور اسرائیل نہیں کرنا ہے، موسٹ پروبیبلی کوئی سرپرائز نہیں۔
तो जो उनकी टनल्स हैं, जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स है, उनके जो कुछ आप देख रहे हैं डेवलप किया गया है, अगर सारे का सारा बॉम्ब प्रूफ नहीं है तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर है। और बॉम्ब रेजिस्टेंट उन्होंने इसीलिए बनाया कि उनके पास एयर पावर ना होने के बराबर है। आपको पता है उनकी एयरफोर्स पहले से भी नहीं थी, कोई इतनी इंटरसेप्ट हो नहीं सकेंगे। जब मिसाइल ड्रोन्स बॉम्ब्स आएंगे तो समझता है कि मैंने खुद प्रोटेक्ट अपने आप को इस तरह करना है। तो मेरा नहीं ख्याल सिग्निफिकेंटली कोई इतना डैमेज कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी रॉकी माउंटेन्स हैं। अगर आप गूगल मैप पे भी जाके देखें, गूगल अर्थ पे देखें, तो ये इतने रॉकी हैं। उन हार्डन्ड टेरेन के अंदर उन्होंने इनसाइड छुपाए हुए हैं अपने मिसाइल्स भी, रॉकेट लॉन्चर्स भी और मिसाइल्स भी। तो आने वाले वक्तों में मैं नहीं देख रहा कि इनहेलाइट या बिल्कुल ऑब्लिटरेट नामो निशान नहीं मिटा पाएंगे। और आखिरी जुमला इसके ऊपर आमिर साहब ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए आपको इतनी मैसिव ज्यादा प्रेजेंस चाहिए भी नहीं। आपको एक खौफ क्रिएट करना होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बाबुल मंदब के बारे में अर्ज किया था। और मोबिलिटी अगर आपके पास हो और आपका अपना जुग्राफिया हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, बाबुल मंदब की जो बंदिश है वो पाकिस्तान को भी बुरी तरह मुतासिर करी, क्योंकि अब तक जो भी हमारा तेल आ रहा था इसी राहगुजर से आ रहा था, इसी आबी राहगुजर से आ रहा था। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान ने, ठीक है, फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया है, सख्त स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकली क्या कर सकेगा पाकिस्तान, जबकि इसका सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भी है? जी देखिए, हमसे पहले तो मेरा ख्याल है अमेरिका और बहुत सारे और ममालिक कुछ करेंगे। सिर्फ हमारा तेल नहीं आता एज एन ऑल्टरनेट सोर्स, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इवन सऊदी अरब की एक पाइपलाइन है ईस्ट वेस्ट, वहां से वो उसके पास ऑल्टरनेट था यही, उसने डेवलप किया था। तकरीबन 2 मिलियन बैरल रोजाना तेल सऊदी अरब उधर से भी एक्सपोर्ट करता था। इसी पाइपलाइन को अब सऊदी अरब 7 मिलियन बैरल पे लेके जा रहा है, जस्ट बिकॉज के स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर आइंदा आने वाले वक्तों में बंद हो तो बैकअप सऊदी अरब के पास हो। अभी हुआ नहीं है 7 मिलियन कैपेसिटी, लेकिन ये वहां से एक्सपोर्ट करता है। अगर उसको भी थ्रेट होता है तो हमारे सिर्फ पाकिस्तान स्टैंड अलोन नहीं होगा, फैक्ट पूरी दुनिया होगी ऑब्वियसली। और यही ईरान चाहता है कि एक पेन कॉज की जाए दुनिया को इन जनरल और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को इन पर्टिकुलर। और अगर ये पेन का थ्रेशोल्ड अमेरिकन बर्दाश्त से निकल गया तो जाहिर है ईरान की फेवर में सब कुछ हो जाएगा। और अमेरिका चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी जगहों पर इतनी डिस्ट्रक्शन की जाए B1 और B2 बॉम्बर से कि ईरान की जो पेन थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाए। कमिंग बैक टू जो आपने कहा कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, जाहिर है पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है सऊदी अरब के साथ, हमारी है, हमारी फोर्सेस वहां पे हैं। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन या एडवाइस या रिक्वेस्ट की है ईरान से कि इसको लेटर ऑफ एस्केलेशन को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ना बढ़ाएं। अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईरान रिफ्रेन करेगा, खासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान। हुसी को आइसोलेट करके क्या निपटा जा सकता है यमन के हुसियों को? और ठीक है कि ईरान के एक अलग फ्रंट है, हालांकि इंटरकनेक्टेड है, इनमें रिश्ते नाते हैं, मगर हुसियों को मैनेज किया जा सकता है फौजी ताकत के जरिए? मेरा ख्याल है अमेरिका के पास अगर ये एस्केलेट हुआ और वो मैनिफेस्ट किसी तरीके से कर पाए तो अमेरिका उनको स्टैंड लो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अलोंग द कोस्ट ही सिर्फ कनेक्शन है, समंदर के रास्ते ही ईरान और यमन के दरमियान जो रास्ता है, रास्ते में सोमाली लैंड भी है जिस पर इसराइल की ऑलमोस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी हुकूमत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान उसको ड्यूरिंग द वॉर या कोई कैंपेन अगर ऑर्गेनाइज लॉन्च हुई हुतीज के खिलाफ तो ईरान कोई ज्यादा मदद दे नहीं पाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ह्यूतीज की सस्टेनेबिलिटी ईरानियों की निस्बत बहुत कम है और उनका इन्फ्लुएंस या कैपेबिलिटी टू ब्लॉक बाबुल मंदब भी ईरानियों की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि वहां पे एक लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है उनके पास, रॉकी माउंटेन्स हैं, यहाँ पे वो एडवांटेज ह्यूतीज को नहीं है। और सप्लाई चेन उसको ईरान को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि दुनिया ने और खासतौर पर अमेरिका ने और वेस्ट ने ईरान को सिखाया। आमिर साहब, 8 साल की जो इराक और ईरान की जंग हुई थी उसमें सारी दुनिया ने तकरीबन सद्दाम हुसैन का साथ दिया था और ईरान को आइसोलेट किया था। उस वक्त दुनिया ने ईरान को सिखाया कि आपने इंडिजिनाइजेशन पे जाना है, सेल्फ सस्टेन करना है, खुद इनसारी करनी है और सारी इंडस्ट्री खुद ही सेटअप करनी है। दिस इज व्हाट ईरान ठीक है, यही वजह है कि अरब ममालिक आपको बड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं कि ईरान जो मुसलसल जो है, मतलब है, उन पे हमले भी कर रहा है और सख्त लबो लहजा भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उनकी लैक ऑफ कैपेसिटी है, दे नो कि हम जो है ईरान से नहीं भिड़ सकते। नहीं जी, अरब ममालिक तो एक रिएक्शन डिलेमा में है। रिएक्शन डिलेमा ये है कि एक तरफ वो चाहते हैं कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि हमें थ्रेट या बुली ना कर सके आने वाले वक्तों में, लेकिन वो इतना स्ट्रांग रखना चाहते हैं कि कहीं इजराइल की हुकूमत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ऐसी रजीम ना आ जाए जो एंटी अरब कंट्रीज हो, और फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये रिएक्शन डिलेमा अरब मुल्कों का इस वक्त है कि वो किसका साथ दें। आया ईरान इतना इनहेलेट और इतना कमजोर हो जाए कि इजराइल रजा शाह पहलवी का बेटा या उस तरह का कोई टोकन के तौर पर नुमाइंदगी हो जाए, वो चाहेंगे अरब करना, वो भी नहीं चाहेंगे।
لیکن ایک طرف وہ یہ بھی نہیں ہوں چاہتے کہ ایران اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ وہ بلی کرتا رہے اور امریکہ کو ہم بھیج دیں اور اس کے بعد ہم ایک زیر سایہ آ جائیں ایران کے. تو یہ ریئیکشن ہاں، یہ تو ڈائلما ہے بہت عربوں کا. بہت بڑا ڈیلیما ہے، بہت بڑا ڈیلیما ہے. میرا آپ سے آخری سوال کہ بڑا بھی ایک دم شور مچا کہ جی سعودی عرب کا اور امریکہ کا جوہری معاہدہ ہوا. پھر ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پہ یہ فرمایا کہ جب تک ابراہیم ایکارڈ میں شامل نہیں ہوتے، یعنی کہ اس سے مشروط ہے سول جوہری جو بھی پروگرام ہے سعودی عرب کے ساتھ. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان نے بھی سعودی عرب کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بیانات ظاہر ہے اس وقت آپٹکس کی جنگ ہے سب اور نیریٹو کی ہے. امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑا کمپرومائز ہوا ہے. امریکہ پہلی دفعہ ایک آئسولیٹڈ ہے. 21 سال ویتنام کی جنگ چلی اس میں اتنا آئسولیٹڈ نہیں تھا. افغانستان، سیریا، لیبیا، سب میں وہ ایک نیٹو کے 40 ملکوں کا اتحاد لے کر آیا تھا. ایٹریشن بھی اکٹھی ہوتی تھی، خرچہ بھی اکٹھا ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹ از ہسٹری. یہ پہلی دفعہ امریکہ خود بائی ایرر انہوں نے کیا، آئسولیٹ کیا. کہ جنگ سے پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے کینیڈا کو ناراض کیا، گرین لینڈ کو ناراض کیا، ڈینمارک کو ناراض کیا، نیٹو کو افینڈ کیا، یورپین یونین سے بنا کے نہیں رکھی، انڈیا کو ناراض کیا. تو اتنی ڈائیورجنس کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے کہ میں حیران تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ایک پلان کر رہے تھے انلیش کرنے کے لیے تو انہوں نے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور ظاہر ہے نتن یاہو نے بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کرایا امریکن حکومت کو کہ آپ نے وینزویلا پلس بہت بڑا کرنا ہے اور جا کر ٹیک کر لینا ہے. ایسکلیشن ہو گیا. خالد چشتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل صحیح فرمایا خالد صاحب نے کہ ایران جو ہے وہ لانگ گیم، ایک طویل جنگ لڑنے کی اس کو سوٹ کرتا ہے، جبکہ امریکہ کا جو مسئلہ ہے وہ دے آر رننگ اگینسٹ ٹائم. اور یہ بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ ڈیلیما ہے صدر ٹرمپ صاحب کے لیے. اسی کے ساتھ جیسے بالکل درست میں اتفاق کروں گا کہ عرب ممالک کا جو مسئلہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کو اتنا کمزور بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور اتنا طاقتور بھی نہیں دیکھنا چاہتے